آج ہم ذکر کریں گے کہ روزے کی حفاظت کیسے کریں۔ ہر چیز کا قاعدہ ہے کہ اپنے صحیح اثر اس وقت دکھاتی ہے جب کہ اس کو نقصان دینے والی اور اس کے اثر کو ختم کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اگر حفاظت نہ کی جائے تو فائدہ کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر کے علاج کے بعد اگر اس کے بتائے ہوئے پرہیز پر عمل نہ کیا جائے تو نتیجہ ظاہر ہے۔ روزہ ایک بہت ہی اہم اور قیمتی اور اپنے اندر بے شمار فائدے لیے ہوئے ہے، لیکن اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی، شرعی بتائے ہوئے سے پرہیز نہ کیا گیا، یعنی کھانے پینے اور منافعی روزہ کے ساتھ ساتھ لغویات، بیہودہ گوئی، لڑائی جھگڑا، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، دھوکہ دہی اور اس قسم کے اور چیزوں سے اگر نہ بچا گیا تو روزہ تو ہو جائے گا مگر روزہ کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف میں اس بارے میں بہت ساری احادیث آئی ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزدار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور راتوں کو جاگنے اور عبادتیں کرنے والے کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں جاگنے کی پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ جو شخص روزہ رکھے اور بیکار باتیں اور بیہودہ حرکتیں نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کچھ پرواہ نہیں۔ مطلب پوری طرح واضح ہے کہ جب تک روزہ کے ساتھ اس کا پورا پرہیز نہ کیا جائے تو اس کا روزہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جو کام مثلاً کھانا پینا وغیرہ روزے کی نیت سے پہلے حلال تھے، نیت کے بعد ان سے بھی روک دیا گیا، اور جو روزہ سے پہلے ہی سے حرام اور ناجائز ہے، ان کی کسی قدر برائی بڑھ گئی ہوگی۔ لیکن کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو صرف کھانے پینے اور جمع سے رکنے کے علاوہ باقی کسی برائی سے نہیں بچتے۔ ان میں عورتوں کا تو کیا ہی کہنا، بلکہ مرد حضرات بھی وقت کاٹنے کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں۔ باتیں بظاہر معمولی سی معلوم ہوتی ہے لیکن وہ بہت ہی نقصان دہ اور روزے کا اجر و ثواب کو ختم کر دینے والی ہے۔